معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ ہماری سیاست کا مسئلہ فیسا غورس یہ ہے کہ جیسے جیومیٹری میں زاویے کا تناسب درست نہ ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہو پاتا، اسی طرح پاکستان میں بھی ریاستی اور عوامی طاقت کا توازن بگڑنے سے ملک مسائل کا شکار رہتا ہے۔ طاقت کی اس جنگ میں کبھی فوج غالب آ جاتی ہے تو کبھی سیاستدان اوپر آ جاتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی بیلنس برقرار نہیں رہتا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے اشتہاراتی تجزیے میں سہیل وڑائچ نے پاکستانی سیاست کے دو مرکزی کرداروں عمران خان اور جنرل عاصم منیر کو حرف تہجد کے پیرائے میں عین کی جنگ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق عین سے شروع ہونے والے نام عاصم کا مطلب ایک محافظ یا نگہبان ہوتا ہے، جبکہ عمران نام کا مطلب خوشحالی اور ترقی ہے۔ علم ابجد کی روح سے دونوں نام ایک ہی حروف سے شروع ہوتے ہیں اور یہی مماثلت ان کے درمیان مستقل ٹکراؤ کا سبب ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق جب دو عین آمنے سامنے ہوں تو ان کے درمیان مفاہمت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں اپنی انا کے اسیر ہوتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا پہلے جھک جائے۔ اگر اس رمز کو سیاسی اصطلاحات میں سمجھا جائے تو ایک طرف ریاست اور ادارہ جاتی نظم و نسق کی طاقت ہے اور دوسری جانب مقبولیت اور بیانیے کی قوت ہے۔ پاکستانی سیاست میں یہی بنیادی تصادم ہے، یعنی طاقت بمقابلہ بیانیہ۔ سہیل وڑائچ نے اس کشمکش کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر بھی کیا ہے، جس سے وہ آئندہ ریاستی توازن کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر یہ ترمیم واقعی آئین کے بنیادی ڈھانچے، وفاقی اختیارات یا اداروں کے دائرہ کار کو متاثر کرتی ہے تو یہ صرف ایک آئینی تبدیلی نہیں بلکہ طاقت کے نظام کی تشکیل نو بھی ہوگی۔ یہ ترمیم اگر شفاف بحث کے بغیر خاموشی سے منظور کی گئی تو اس کے نتائج متنازع ہوں گے، کیونکہ آئین کی قوت اس کے تقدس میں نہیں بلکہ اتفاق رائے میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام صوبوں، قومیتوں اور مکاتب فکر کی منظوری کے بغیر کی گئی آئینی تبدیلیاں قومی یکجہتی کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آئینی اصلاحات کو طاقت کی بجائے مکالمے اور عوامی مقبولیت کے ساتھ متعارف کرایا جائے۔ بصورت دیگر یہ اصلاحات بھی طاقت کے کھیل کا حصہ بن جائیں گی اور دو عینوں کی کشمکش مزید شدت اختیار کر جائے گی۔ ان کے مطابق یہ لڑائی صرف بیانیوں یا نعرے بازی سے ختم نہیں ہوگی، اس کا حل خاموشی میں پوشیدہ ہے، یعنی مفاہمت تبھی ممکن ہے جب ایک فریق اپنی انا کو قربان کرتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کر لے۔ لیکن پاکستانی سیاست میں یہ قربانی سب سے زیادہ نایاب ہے۔ فی الحال ریاست اپنی طاقت کے بل پر آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ عوامی سطح پر عمران خان کا دائرہ اثر بھی بدستور قائم ہے۔ اس صورتحال میں 27ویں آئینی ترمیم اگر ریاستی طاقت کو مزید مرکزیت کی طرف لے جاتی ہے تو یہ سیاسی تنازع کو مزید طول دے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست کا مسئلہ فیسا غورس تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک طاقت اور عوامی تائید کے درمیان توازن پیدا نہ کیا جائے۔ اگر ریاست مکالمے کے ذریعے آئینی ترمیم کا بیانیہ آگے بڑھانے کا راستہ اختیار کرے تو شاید دونوں عین کسی وقت ایک دوسرے کے مد مقابل ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بھی چل سکیں۔ بصورت دیگر یہ کشمکش طویل ہو جائے گی، کیونکہ پاکستانی سیاست میں طاقت وقتی طور پر تو جیت سکتی ہے مگر دیر پا اثر ہمیشہ بیانیہ ہی چھوڑتا ہے۔ سہیل وڑائچ کی اس تحریر کو ایک نیوز اینالیسس کی شکل دیتے ہوئے پاکستانی سیاست پر فوکس کرنا ہے، بتانا ہے کہ عمران یعنی عین اور جنرل عاصم یعنی دوسرے عین کی لڑائی کیا ہے اور 27ویں آئینی ترمیم سے پاکستان، اس کی سیاست اور ریاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سیاست کا مسئلہ فیسا غورس۔ جیومیٹری پڑھنے والے ہر طالب علم کو مسئلہ فیسا غورس سے سابقہ پڑھتا ہے۔ پاکستان کی سیاست کا مسئلہ فیسا غورس بھی کبھی حل ہوگا۔ آئیے فیسا غورس اور محی الدین ابن عربی کے علم ابجد سے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہے تو یہ لا حاصل مسئلہ مگر کوشش میں کیا حرج ہے۔ سہیل وڑائچ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی شخصیت کا علم ابجد کے ساتھ حساب سے جائزہ لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ شین کے ابجد ویلیو 7 ہے۔ ایسے میں اگر عین یعنی عمران اور شین یعنی شہباز کا مقابلہ ہو تو عین جذب کرتا ہے جبکہ شین بھڑکتا ہے۔ عین آہستہ آہستہ جیتتا ہے جبکہ شین بہت جلد فتح کے چبوترے پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ مریم کے ابجد ویلیو 70 ہے۔ میم گہری اندرونی قوت رکھنے والی اور انا کو کنٹرول کرنے والی شخصیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میم ابجد کے تمام حروف سے
ज्यादा नफ्सियाती असर रखती है। मीम का मुकाबला शीन से हो तो मीम आहिस्ता आहिस्ता गालिब आती है, जबकि शीन तेजी से फतह करने की ख्वाहिशमंद होती है, मगर मीम जज्ब करके इस्तेहकाम की तरफ जाती है। मीम और ऐन की लड़ाई हो तो मीम रद्द अमल नहीं दिखाती और लड़ाई को ठंडा कर देती है। इसी तरह बिलावल भुट्टो के नाम के पहले हुरूफ यानी बे की अबजद वैल्यू 2 है। मीम की ताकत बे से ज्यादा है, मगर बे ज्यादा अमली है। मीम रूहानी है। अगर छोटा मुकाबला हो तो बे जीतेगी और लंबा मुकाबला हो तो मीम फतह पाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।